بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل بات ہوئی قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیات 159 اور 160 کے حوالے سے تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ یہودی علماء کیا کرتے ہیں کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ بینات کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو فی الکتاب کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر الکتاب کی بات ہو رہی ہے، کیوں چھپاتے ہیں؟ بلکہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں تک پہنچائیں، عامت الناس تک پہنچائیں، لیکن لوگوں تک کیا پہنچاتے؟ وہ تو جو یہودی ہیں ان تک بھی نہیں پہنچایا انہوں نے۔ خواتین و حضرات، یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ کل اس پر بہت ساری بات ہوئی۔ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہے، لیکن استثناء دے دیا گیا۔ کیا استثناء دیا گیا؟ کہ جناب والا جو لوگ کیا کریں گے کہ توبہ کریں گے، تابو اصلحو بینو کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ان آیات میں، کہ یہ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اصلاح کے بعد، اصلاح احوال کے بعد، اپنا رخ درست کرنے کے بعد بیان کریں گے کہ ہاں اب ہم پلٹ آئے، ہم نے اب توبہ کر لی۔ کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جلالی لہجہ وہ سامنے آ رہا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہاں پر انا التواب الرحیم پر بات کل ختم ہوئی تھی کہ میں ہوں جو تواب بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں بہت مہربان ہوں تم لوگوں پر۔ خواتین و حضرات، اب اگلی آیات 161 اور 162، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں رہے، زندہ رہے، کفر ہی میں مر گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا رویہ میرا؟ کہ نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو دوبارہ مہلت ملے گی۔ تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جو کفر کی حالت ہی میں زندہ رہتے ہیں اور کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں۔ کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ ایمان کفر کا مقابل ایمان ہے، یا کفر اور شکر وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیرالل رکھے جاتے ہیں سامنے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم حافظ محمد سلفی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ سب جانتے ہیں آپ کو، تعارفی کلمات میں کیا ادا کروں؟ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیات 161 اور 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیات 161 اور 162 میں کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ سلفی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں، پہلا کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم کے کس سورہ میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ صف۔ آج کا سوال نوٹ فرما لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پہلا آپشن، سب سے پہلے آذان دی، دوسرا آپشن، یا سب سے پہلے ہجرت کی، تیسرا آپشن۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ سلفی صاحب، شروع کرتے ہیں آپ سے۔ یہ جو دو آیات ہیں اور یہ آیات جڑی ہوئی ہیں پچھلی آیات سے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کون سے کفار مخاطبت ہو رہی ہے ان سے، اور آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ کیا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں ہم سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک اپنے الفاظ میں، اپنے مفہوم میں، اپنے مدلول میں اور اپنے بیان میں اتنا مربوط اور اتنا مستحکم ہے کہ اس کی تمام آیات کریمہ کو ایک ساتھ لے کر سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے پہلے آپ نے جن آیات کی طرف اشارہ فرمایا ان کا ان کے ساتھ ایسا گہرا ربط ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں اور ساری زندگی ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اتنی شدید وعید اصل میں عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو انگریزی میں وارننگ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ ارحم الراحمین ہے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، کتاب قرآن کتاب ہدایت اور کتاب رحمت ہے، دین اسلام دین امان اور رحمت ہے۔ لیکن اسی قرآن پاک میں، اسی الفاظ رب العالمین میں، اسی وحی الہی میں اتنی سخت وعید کفار کے لیے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت برستی رہے گی۔ کس وجہ سے؟ اس انکار پر اصرار کرنے کی وجہ سے کہ باوجود سمجھانے بتانے کے تمہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو پھر تم کسی روح رعایت کے لائق نہیں ہو، مستحق نہیں ہو۔ تو پتہ چلا وہ کافر ابدی کہ جس نے زندگی میں انکار الوہیت، انکار رسالت اور شرک کا ارتکاب کیا ہو اور توبہ بھی اسے نصیب نہ ہوئی ہو، تو پھر ایسے کے لیے نہ اس زندگی میں نہ آنے والی زندگی میں کسی قسم کی کوئی رعایتی گنجائش نہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں متعدد آیات پر یہ ارشاد فرماتا ہے
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ارے لوٹ کر آؤ اپنے رب کی طرف اور تابعدار ہو جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور ایمان پر استقامت کا رویہ دکھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل کر کے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن اس رحمت کے لینے کے لیے اولی شرط اللہ کی بندگی میں آ جانے کے لیے اپنا نام اطاعت اللہ اطاعت الرسول میں لکھوا دیا جائے، سبحان اللہ۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صدق دل سے پڑھ کر انسانی کاوش اور انسانی محنت کے نتیجے میں بندگی کا اظہار کیا جائے، لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، انہی آیات کے فوراً بعد اگلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ اللہ الرَّحِيمُ۔ اکبر، اللہ توحید کا پھر بیان کہ دنیا والو، اے کافرو، تمہاری اگر نجات ہے تو توحید کے سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے میں ہے، اور تمہارے لیے پھٹکار اور لعنت ہے رب کی، فرشتوں کی اور ساری کائنات کے لوگوں کی، تو اس وجہ سے کہ تم رب کے رحمت کا انکار، اس کی شریعت کا انکار، اس کے نبی کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، اس کے دین کا انکار، حالانکہ تم کچھ نہیں، تمہیں پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، نعمتیں اس نے عطا فرمائی، سارے جہان کی بھلائیاں اسی کی طرف سے تمہارے پاس آتی ہیں، لیکن تم نے کسی کا کوئی حق نہیں جانا، اور تم مر گئے، اور تم مر گئے، لہذا تم کسی رحمت کے، رعایت کے تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پچھلی آیت میں جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا، وہاں پر وہی توبہ کی بات، ابھی تم زندہ ہو، پلٹ آؤ، تابو و اسلحو و بینو، یہ وضاحت کر دی گئی کہ توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور پھر بیان کرو انا التواب الرحیم، میں تواب بھی ہوں اور رحیم بھی۔ ارشاد صاحب، پچھلی جو آیت ہے اس میں یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون کی بات ہو رہی ہے۔ ان پر جو زندہ ہیں، جو چھپاتے ہیں حق کو، قبول نہیں کرتے، یہودی علماء، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت پچھلی آیت میں۔ اس آیت میں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ تو یہاں پر مدارج، اب اس میں سختی آ گئی، پھر یہ کہ تخویف بھی نہیں ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، قرآن کریم کا جو اسلوب ان آیات میں معلوم ہو رہا ہے، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو کفر اور ایمان کی حالت میں تخلیق کیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، لیکن یہاں پر جو تذکرہ لگتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ حق کو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں ان کی توبہ کی شرط بھی کیا رکھی گئی؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی صرف اگر اپنی اصلاح کر لی، صرف یا توبہ کر لی اور بدلے نہیں تو بھی کافی نہیں ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ وہ چھپاتے آئے ہیں یہ در حقیقت ہے کیا؟ یہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو جانوروں پر امتیاز دیا وہ علم میں دیا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر انسان کو علم سکھانے کے بعد حق اور باطل کا شعور دے کر اس کو ایک نظام دے کر بھیجا، اور کچھ کو عقل میں فوقیت دی، کچھ کو نیچے رکھا، کچھ کو علم میں فوقیت دی، کچھ کو نیچے رکھا، اور اہل علم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کا پیغام نیچے تک پہنچاؤ۔ جب یہ لوگ اللہ کے پیغام کے اندر خیانت کرتے ہیں علمی، تو یہ اتنی بدترین خیانت ہے کہ اس کا اثر نسلوں تک، اقوام تک جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اقوام کے پر محنت کر کے ان کو لادین کیا، آج وہ لوگ شاید 200 سال پہلے مر چکے ہوں، مگر ان کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ 800 سال تک کے لیے وہ اقوام جو ہے لادین، سیکولر، ایتھیسٹ، منکر خدا ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ان حضرات نے نہ صرف یہ کیا کہ بدعملی کی، اللہ کا انکار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کیے، حق کی باتوں کو، اللہ کے باتوں کو پہنچانے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی کہ جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک آنے والے فساد کا، علمی خیانت کا، اللہ سے دوری کا سبب بنے۔ اور چونکہ یہ خدا سے دوری کا سبب رہتی دنیا تک آنے کے لیے بن رہے ہیں، اللہ کے راستے کو بند کر کے شیطان کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے پر اللہ کی لعنت ہو،
ملائکہ کی لعنت ہو اور ہر لعنت دینے والے کی لعنت ہو. اس لیے کہ دنیا میں انسان فطری طور پہ جب لعنت دیتا ہے تو اس تصور سے دیتا ہے کہ میں برے کام کو لعنت دے رہا ہوں. تو اس سے برا کام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت جو ان کی ذمہ داری رکھی گئی تھی کہ اللہ کے اگر علم ان کے پاس آیا ہے، خدا کی معرفت آئی ہے، اچھی بات آئی ہے تو آگے پہنچائیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اقوام اپنی عصبیت کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک عصبیت چلی آ رہی ہے، یا یہ کہ کسی اور قسم کے اپنے مفادات کے تحت یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا پیغام حق ہے اس کے اندر روڑے اٹکاتی ہیں اقوام. اگر ایسی اقوام ہیں جو صرف اپنے نام کی بلندی کے لیے، اپنے مناصب کی بلندی کے لیے یہ کام کریں تو یہ وہ اتنا بدترین درجے کا کفر ہے. یہ صرف وہ کفر نہیں ہے کہ انسان جو ہے بدعملی کر رہا ہے، یہ وہ صرف کفر نہیں ہے کہ انسان اللہ کو نہیں مان کر ایک طرف کونے میں بیٹھا ہے، بلکہ اس کے کفر کے اثرات بہت اجتماعی ہیں اور صرف ایک وقت کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نسلوں تک پھیلے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر ان کی توبہ کے لیے بھی شرط رکھی تھی کہ تم توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حق تعالیٰ کا پیغام ہے وہ پھیلاؤ. اور اگر یہ نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی توبہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، اصلاح نہیں کرتے اور بیان نہیں کرتے، تو پھر یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان پر جو لعنت ہے وہ پچھلی سے کہیں بڑی ہو. ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو جن کا کام رحمت کا ہے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو جو رحمان و رحیم ہے، اور انسانوں کی بھی لعنت. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے در حقیقت تخلیق کائنات کے مقصد کے اندر روڑے اٹکائیں، اور تخلیق کائنات کے مقصد میں جو لوگ روڑے اٹکائیں تو ان پر تو رہتی دنیا تک لعنت نہ ہو تو پھر کس پہ ہو؟ چھوٹے موٹے ظلم کر دینا، کسی کا مال کھا جانا، یہ سب اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن خدا نے جو تخلیق کائنات کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب اس میں کوئی روڑے اٹکا کر اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے پیدا کرتا ہے، اس کی معرفت سے انکار کراتا ہے، اس کے نظام سے انکار کراتا ہے، چاہے جزوی کرائے کلی کرائے، وہ لوگ سب سے زیادہ لعنت کے مستحق ہیں. اور آج کل ایسے لوگ بڑے بڑے لبادے اڑ کر، بڑے بڑے علمی خول اڑ کر، بڑی بڑی ایسی دعوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خدا کے کلام کے اندر کبھی اس طرف کی جہتیں نکالتے ہیں، کبھی اس طرف کی جہتیں نکالتے ہیں. یہ وہ کام تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے اندر خاص طور پہ یہود کے علماء پہ تنقید کی کہ یہ لوگ جو ہے حق بات کو ادھر پھیر دیتے ہیں، ادھر پھیر دیتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ بات درست ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ایسے اہل جہل جسے ہم کہیں کہ بظاہر اہل علم لگتے ہیں لیکن جہالت والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور خدا کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو عجیب رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کا یہ مقصد نہیں، یہ مقصد تھا. در حقیقت وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری، اس سے پھیر کے ذرا دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی ملمہ سازی کے ذریعے. تو گویا کہ شیطان کے اولیاء ہیں وہ اور ان کی یہ تدابیر ہیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور سمجھیں کہ یہ گویا وہ لعنت ہے جو ہم شیطان پہ بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر انسان سب شیطان پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے عمل میں شیطان کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ گویا جیسی شیطان پہ لعنت ویسی ان پہ لعنت، کیونکہ ان کے عمل سے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے. اب یہ کفر کے معنی کیا ہیں، یہ بھی اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، شیطان کی بات، ابلیس کی بات آپ نے ابھی کی. تو کیا یہ آیت اس کی مخاطبت صرف ان یہودیوں یا ان غیر مسلموں کی ہے تک ہے یا ان پر ہے کہ جو کفر کے حالت میں مر گئے، یا آج جس طرح مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہ قرآن کریم کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال دینے. مفتی صاحب اصل میں جو بات فرما چکے ہیں سبحان اللہ، جی، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سبحان اللہ. دعویٰ ایمان ہے جی، لیکن کام سارے کفریہ ہیں، ٹھیک، کام سارے شرکیہ ہیں، کام سارے انکار الوہیت ہے. اور جیسے کہ فرمایا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس اور عقل مندی جتا کر اللہ کے اس کلام کو اس طرح ہیرا پھیری کے ذریعے لوگوں کو بتا کر کہ وہ راہ راست پر نہ آ سکیں بلکہ گمراہی میں ہی پڑے رہیں، ایسے لوگ بھی اس آیت کے مصداق ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمانے کے لیے پاک نبی بھیجا، پاک کتاب اتاری، فہم اور عقل عطا فرمائی، لیکن انہوں نے نبی کی روش کو اختیار کرنے کے بجائے
اپنی سمجھ اور عقل کو پروکار لا کر اپنی مرضی سے قرآن کے نئے معنی پہنا کر اس کے اصل مفہوم اور مقصود سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کری تو بلا شبہ ایسے لوگ بھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان کے بہت سارا دعویٰ کرنے والے شرک کے ارتکاب میں مبتلا ہیں، اور مشرک کی اللہ کے ہاں کہیں گنجائش نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے یہ بات کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ خالی ان عیسائی، یہودی اور کافروں کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جو اس عمل میں سرتاپا ملوث ہیں، بلکہ بعض وہ ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اہل علم، اہل فضل، اہل فلسفہ، اہل دانش، اہل عقل، اہل سائنس، لیکن قرآن کی اصل روش، توحید کا اصل مفہوم، بندگی رب العالمین کا وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ نے انسانیت کو سکھایا تھا، اس پر نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی ذاتی کاوش، اپنی ذاتی چاہت، اپنی ذاتی سمجھ اور اپنی ذاتی عقل کی بنیاد پر قرآن کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان آیات کریمہ کے زد میں آتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے اس پیغام کو بجائے اس طرح سمجھنے کے لیے جیسے محمد رسول اللہ نے سمجھایا تھا، جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، جیسے تابعین نے سمجھا تھا، محدثین نے سمجھا تھا، ائمہ دین نے سمجھا تھا، ہم تک پہنچایا تھا، اس روش کو ترک کر کے ایک نئی روش اور اس الفاظ کے ساتھ کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، سائنس کی ضرورت ہے، انسانی، ہرگز نہیں۔ اسلام قیامت تک کے لیے اپنے مفہوم میں، اپنے ادراک میں، اپنی شرح میں اور اپنے بیان میں واضح ہے۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، محمد مصطفیٰ کے پیغام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کی کتاب کو ایسا مانا جائے جیسا محمد رسول اللہ نے منوایا، محمد رسول اللہ کے فرمان اور احادیث کو ایسا سمجھا جائے جیسا صحابہ نے سمجھا تھا، تو بات بنے گی، وگرنہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ٹھیک ہے، اور بے شمار لوگ، ٹھیک ہے، اگر جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ عالم کفر تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، بہرحال مسلمان تو وہ ہیں، لیکن اگر ان کو قرآن کریم کے فہم میں اگر کوئی ان میں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور وہ اسی حالت پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے رہتے ہوئے، تو یہ آیت ان پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ فرق ہے کہ کلمہ گو مسلمان جی چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، ٹھیک، سبحان اللہ، یہ ہے فائدہ اس کلمہ توحید کا، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ فہم کی غلطی، ادراک کی غلطی اور بھول چوک کی غلطی اللہ کے ہاں معاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن قصد اور ارادہ جہاں یہ ہو کہ نہیں، نعوذ باللہ، فرمان محمد مصطفیٰ یا تفسیر الاولین السابقین من الصحابۃ والتابعین ولہم بإحسان الی یوم الدین، ان کی روش سے ہٹ کر ایک ایسی نئی روش کو اختراعاً پیش کرنا کہ جس کا نمونہ محمد الرسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو، وہاں پر یہ بات لاگو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دین کی راہ نہیں ہوئی، جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے فرمایا۔ میرا سوال سمپل سا یہ ہے سلفی صاحب آپ کی خدمت میں کہ کیا اس آیت کا مخاطب کوئی کلمہ گو ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا مخاطب کوئی کلمہ گو اس لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ نہیں میں تو تابعداری کی لائن پر آتا ہوں، بالکل، لیکن اگر اس نے انٹینشنلی قصدن و ارادتن اللہ کے اس دین کو بگاڑنے کے لیے کوئی کاوش کی ہے یا کوئی کام کیا ہے یا قصدن اور ارادتن دین میں تحریف کا کام کیا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی طرف سے طرد رحمت سے دور ہے۔ وہ کچھ غلطیاں ہیں جو انٹرپریٹیشن میں یا فہم دین میں اس سے ارتکاب ہوا ہے تو اس کی سزا تو اسے مل سکتی ہے، انطباق نہیں ہوگا، جی اس کا انطباق نہیں ہوگا، سزا تو اسے ملے گی، لیکن یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا لا یخفف عنہم العذاب، ولا هم ينصرون، جی کہ اس کے عذاب میں ان کے کمی نہیں ہوگی، تخفیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کا مخاطب
کلمہ گو نہیں ہو سکتا، جی بالکل، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جیسے کہ آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ اگر وقتی طور پر جیسے آپ نے کہا تقاضائے وقت یہ ہے، یا کچھ جدیدیت کا لمس محسوس کرتے ہوئے قرآن کریم کی کچھ تعبیرات کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے پیش کر دیا جائے تعریف تو وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سمعنا و اطعنا قرآن کریم ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا۔ سر دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے پاس وہ آئیں گے جی تو میں جب ان کو اپنے قریب کروں گا تو آپ سے عرض فرمایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں۔ ٹھیک، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن سے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اعمال کے رخ پہ غلطی ہو گئی، علم کے رخ پر وہ کنفیوژنز میں رہے، لیکن تھے وہ مسلمان، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرے گا، اس پر یہ آیت اطلاق نہیں۔ ٹھیک، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے لبادے اڑ کر عالم اسلام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت بنا کر جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارع ہونے کی حیثیت پہ، قرآن کریم کے قانون ہونے کی حیثیت پہ، اسلام کے ایک ضابطۂ حیات ہونے کی حیثیت پہ حملے کیے، اور وہ جانتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان تو ہوں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شارع نہیں مانتا، یا قرآن کریم کو میں ایک ایسا قانون نہیں مانتا جو آج نافذ العمل ہے۔ تو اگر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ لوگ بظاہر تو دعویٰ مسلمان کا ہونے کا کرتے ہیں مگر مسلمان رہے نہ ہوں، تو پھر ان کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی آخر تک یہ کہتا ہے کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، اور 99% لوگ ایسے ہی ہیں، میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں، چاہے کسی قسم کے بھی کنفیوژنز ہوں، بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے برسوں نماز ہی نہیں پڑھی، قرآن کریم کہ کبھی انہوں نے اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آج بھی کچھ تعظیم ان کے دل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً وہ مومن ہے۔ کسی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش میں یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکیں، ان پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہے، چونکہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر آخر میں جا کر ان کو لیکن اگر لبادے اڑ کر یہاں پر رہیں لوگ اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی بے یقینی کرنے کی پوری کوششیں کی، تمام وہ حرام کام جن کو اسلام نے حرام کیا ہے مطلقاً ان کے جواز کی وہ کوششیں کرتے رہے، ایسی چیزوں کو آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور پھر بھی وہ اسلام کا لبادہ اڑ کے بیٹھے رہے، تو ہم لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ سچے ہوتے تو کوئی ایک چیز تو ان میں نظر آتی کہ وہ کم سے کم فلاں کام کرتے ہیں، ان کو مساجد کا وجود برا لگتا ہے، ان کو اذان کی اٹھتی ہوئی آوازیں بری لگتی ہیں، ان کو داڑیاں ٹوپیاں اسلام کی کوئی شناخت بری لگتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز ایک بالکل ایسے انداز میں ہو جس سے لادینیت جھلکے، تو پھر ایسی چیزوں کے بارے میں ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی بنیاد پر ہم تو نہیں کچھ الزام لگا سکتے، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتے آتے ہیں، اور ایسے لوگ عالم اسلام کے اندر بہت ہی کم ہیں لیکن بڑھ رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ بڑھایا جاتا ہے کہ ایسے افکار پھیلائے جائیں، لوگوں جسے ہم کہتے ہیں الحاد فی الدین پیدا کیا جائے، الحاد فی القرآن پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں، دجل پیدا کیا جائے، تو پھر ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے ایسے کام کر آئیں کہ ان کو آپ کی امتی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز چونکہ اللہ کے علم میں ہے، اس وجہ سے ہم کسی کے اوپر ان فرد کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں کہ اشارہ کر کے ہم حکم نہیں لگاتے کہ یہ شخص ہے یا نہیں ہے، ہم ایک اجتماعی بات کرتے ہیں، اور کسی فرد کا نام اگر لے کر کہا جائے کہ بھئی یہ شخص ایسا ہے، اس کا اختیار کسی اس وقت آدمی کو نہیں ہے، یہ اختیار صرف نبی رکھتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے ایمان کا۔ ہم ظاہری چیز کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں کہ یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اعمال دیکھتے وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں میں کرے کہ جو زبان سے تو کہتے رہے مگر امت میں شمار نہیں ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے مجالس میں شریک نہ ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسا معلوم ہوا کہ امت کی من حیث المجموع بے یقینی کے جو کام ہوتے ہیں، یا امت کی نظریاتی اساس پر جو لوگ اس طرح کی ضربیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امت کے نظام تعلیم کو، تصور خدا کو، تصور نبی کو ان کی حیثیت سے ہٹا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی شارع ہونے کی، ایک قانون ہونے کی حیثیت کے اوپر زد لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی سخت رائے رکھنی پڑے گی۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اور ایک کم عمل شخص میں یا ناقص العمل شخص کا ایک ہی حکم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقل انسانی یہ بتاتی ہے کہ ایک ناقص العمل شخص جو ہے یا کسی معاملے میں کمزوری اور کوتاہی کرنے والا وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ریاست کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ریاست کا جو باغی ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور ریاست کے اندر ٹریفک کا قانون توڑنے والا، چوری چکاری کرنے والے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال
معاملہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، من حیث الفرد ہم کسی فرد پر حکم نہیں لگاتے، من حیث المجموع نظریات پہ ہم حکم لگاتے ہیں. ایسے نظریات والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہوں، مگر ان کے لیے یہ حکم ہوگا. ان کے لیے بھی یہ حکم ہوگا خواہ وہ مسلمانوں کے اندر رہتے کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں تو اللہ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جیسے کہ فرمایا سلفی صاحب نے، میں اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر فکری طور پر نظریاتی طور پر وہ کچھ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں یا فہم قرآن ان کا مختلف ہے، لیکن وہ کلمہ گو ہیں، پھر تو وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں قطعاً نہیں ہے، اس میں قطعاً نہیں ہے. کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو انہوں نے آذان کی آواز سنی تھی اپنے کسی بزرگ سے، اس کے کان میں ان کے اذان دی گئی تھی. اور جب یہی لوگ اگر فکری طور پہ ان کا قبلہ اگر مختلف ہے تب بھی وہ یہ چاہیں گے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بالکل مسلمانوں کے طریقے سے ادا کی جائے. بالکل. ہاں کچھ چیزیں کبھی کبھی سوالات یہ اٹھتے ہیں لیکن فنڈامنٹلز پر سوالات کبھی نہیں اٹھتے. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت، کبھی کوئی دو رائے نہیں آتی. بالکل. کچھ چیزیں، کچھ سوالات، کچھ باتیں ایسی آتی ہیں لیکن وہ جاننا چاہیے انہیں تاکہ ابہام دور ہو. بالکل. ہمارا دین مکمل ہے. انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کر رہا ہو. اور خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ان تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں، قرآن کریم پڑھیں، قریب آئیں. میں کچھ کالز لے رہا ہوں اس وقت، اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اللہ کی لعنت، اس میں اللہ کی لعنت ہو گئی، سمجھ میں آتی ہے بات. ملائکہ، اب ان ملائکہ میں کون کون ملائکہ شامل ہیں؟ اور پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ الناس اجمعین، یہاں پر الناس کی بات ہو رہی ہے. یہ الناس کیا ہے؟ اجمعین، اس ناس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ صرف انسان یا دیگر مخلوقات بھی جو لعنت بھیج رہی ہیں ان کفار پر کہ جو انکار کرتے رہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مر گئے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیپ بھائی، میں فرزانہ صافی بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی 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 فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، اس کفر کے سلسلے میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق سمجھ آ جائے. اور ایمان میں پھر آگے ایک ہوتا ہے جو آپ کا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا وہ ایمان جو کہ آپ کے عمل میں نظر آتا ہے. بہت اچھی بات. تو پہلی وہ بات جو کہ آج کل ہمارا ایمان کون سے لیول کا ہے، بنی حد تک ہے یا عمل کی ہے، اس نے میری شخصیت بنائی ہے کہ نہیں بنائی. پھر اگر کفر کی بات آ رہی ہے تو کیا یہاں پہ بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کفر کا تعلق صرف زبانی جمع خرچ سے بات ہو رہی ہے یا نہیں، اس کا کسی عمل سے تعلق ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے. یہ جو روزانہ کی زندگی ہے، کیا اس کفر میں وہ چیز شامل ہے جو میری تجارت ہے، جو میری بات چیت ہے، جو میرے فیصلے ہیں، جو میرے ارادے ہیں، وہ سارے کچھ اس میں کفر کس کس رنگ میں نظر آتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا اچھا سوال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صرف چیزوں کا عالم ہوں یا عامل بھی ہوں. پورے قرآن کریم میں جہاں ایمان کی بات ہوئی ہے وہیں عمل صالح کی بات ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا، سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں تاجر ہوں تو کیا نظر آ رہا ہے میرے اندر، میرے کردار میں کہ میں کہیں کفر کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کہیں میں گستاخی تو کوئی نہیں کر رہا ایسی کہ جو مجھے اصول میرا دین فراہم کر رہا ہے میں اسے نہیں مان رہا. میں سیاست پہ ہوں، معاشرت پہ ہوں، معیشت کا کوئی بھی حوالہ ہو، میں استاد ہوں، میں وکیل ہوں، میں جج ہوں، مجھے ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں مجھ پر دین نافذ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا صرف میں زبانی کلامی بیان کر رہا ہوں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہم رکھیں گے سلفی صاحب کی خدمت میں کہ یہ جو فرزانہ صاحبہ کا سوال، بہت اچھا سوال کہ ہم کفر کے مرتکب ہوتے ہیں. کفر سے مراد ہم اللہ کے رسول کا کفر نہیں کر رہے، مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے ہم امتی ہیں ان کے کچھ مطالبے بھی ہیں. تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پیروی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ کہاں ہے؟ تو ایمان بالکل ہے، عمل وہ کہاں ہے؟ کہیں ہم جس کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کا تعلق ان آیات سے تو نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ نے آیات کا تو ذکر فرما دیا
لو كنت صادقا في حبه لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا محبت کا ثبوت بھی مہیا کرتا ہے اپنے عمل سے. جی خالی دعوے دار ہو اور عمل سے کوڑا ہو تو وہ عمل عامل نہیں بلکہ جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. لہذا آج کے وہ مسلمان جو بڑے احترام اور عزت اور وقار سے وقت اس میں ذکر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے تو چوم لیتے ہیں، لیکن جب آپ کی سنن طیبہ کے پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے یا آپ کے بتائے ہوئے فرائض کے ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں وہ اپنے مرضی اور اپنے دنیاوی معاملات میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ وہ فرائض بھی بھول جاتے ہیں اور سنن پر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ زبانی دعوے میں محبت کے بڑے پیارے اور بڑے میٹھے بنتے ہیں لیکن عمل سے وہ کورے ہیں، لہذا ان کا یہ دعویٰ کسی طرح بھی ان کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک، بالکل. کچھ کالز، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں مزید اس ذیل میں میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم جناب والا. مختصر سا سوال ہے سر. سوال یہ کہ کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ اچھا، بڑا فرق. ہلو. جی جی، کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ اور کیا بدعت جو ہے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے؟ اچھا اچھا اچھا، بالکل بالکل ٹھیک ہے یہ. اچھا مفتی صاحب، ذرا ہم آ جاتے ہیں اس بات پر، اس آیت پر اور اس آیت کے ذیل میں اٹھنے والے مزید سوالات پر. ایک سوال یہ بھی کہ جو کافر کفر پہ اصرار کرتے رہے اور مر گئے، ان کے تعلق سے تو بات بالکل واضح ہوئی. آپ دونوں نے بہت نکات تعلیم کر دی ہے ہمیں. یہ آیت صرف مردہ کافروں سے مخاطبت کر رہی ہے یا آج جو کافر موجود ہیں، غیر مسلم موجود ہیں، مشرک موجود ہیں، آج یہود موجود ہیں، آج عیسائی موجود ہیں، کیا یہ مخاطبت ان سے بھی کر رہی ہے؟ جی بالکل ان سے بھی کر رہی ہے، چونکہ یہ فرمایا جو گیا کہ اگر وہ رہے اپنے کفر پہ اور مر گئے اسی حالت میں، ٹھیک، تو جو شخص زندہ ہے اس کے لیے اعلان ہے کہ اگر تم اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھو، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم اس کفر پہ ہو، اگر تم حق باتوں کو حق جانتے ہوئے چھپاتے ہو، اگر حق بات کو حق جانتے ہوئے انکار کرتے ہو، مانتے بھی نہیں ہو، چھپاتے بھی ہو اور آگے اس کو بیان بھی نہیں کرتے، تو اگر تمہاری موت نہیں آئی ہے تو تمہارے پاس بہت بڑی فرصت ہے. اس لیے کہ اگر آ گئی موت تو پھر آگے تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، کوئی فرصت بھی نہیں دی جائے گی. اس کو غنیمت جانو. تو قرآن کریم کا جو یہ اسلوب ہے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ نہایت درجہ کے بدعقیدگی کے رخ پر یا جہالت کے رخ پر یا قرآن فہمی اور اس کے اندر ان کے نقص کا شکار مسلمان ہیں، ان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اس میں کہ بھئی اگر تم اس بدعملی میں مبتلا ہو تو حیات کو غنیمت جانو. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ موت سے پہلے تو انسان اگر شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جاتی. تو کوئی بھی گناہ ہے اگر انسان اس سے ارادہ بھی کر لے، بعض حضرات تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر گناہ میں مبتلا تھا ارادہ کر کے بھی چلا اگر وہ کہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، تو ارادے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اس نے اگر یہ الفاظ کے لیے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے تھے اللہ کی تو مجھے معاف کر دے، ارادہ کیا تھا، تو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے پر، چونکہ دل نے اس کے اس بات پر عمل شروع کر دیا تھا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جس وقت انسان کی جان نکال لی جائے اور اس کی آنکھ بند ہو جائے پھر معاملات بالکل بدل جاتے ہیں. ورنہ فرعون بھی مرنے سے پہلے تو ایمان لے آیا تھا، اس نے بھی اعلان کر دیا تھا اعلان، اس نے کہا تھا کہ آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. تو اس وقت یہ فرمایا گیا تھا کہ اب تو ایمان لایا ہے جس وقت سب کچھ ہو گیا اور اس سے پہلے آج تو نافرمانی کرتا رہا. تو یہ چیز جو ہے قرآن کریم نے کئی جگہ پہ اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو زندگی دے رکھی ہے اس کے پاس مہلت ہے. اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اب کچھ مہلت نہیں ملنی، جو کچھ بھی ملنی تھی وہ ٹائم ختم ہوا. اب اگر اس کے بعد آپ چاہیں کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے، مجھے کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج دیا جائے، میں بھی کچھ کر کے آتا ہوں، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دروازہ بند ہو چکا ہے. تو یہ سب کے لیے اعلان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے اور فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے اور الناس اجمعین. یہ جو اللہ فرشتے سمجھ میں آتی ہے بات، بلکہ کون کون سے فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں یہ بھی رکھوں سوال آپ کی خدمت میں. اور یہ والناس اجمعین یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت تو معلوم ہے، ٹھیک،
یعنی اس کی رحمت سے دوری یہ اللہ کی لعنت ہے، دھتکار دیے گئے، دھتکار دیے گئے۔ فرشتے مخصوص نہیں ہیں، لعنت تمام فرشتے اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، لہذا سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کیونکہ ایسے اللہ لوگوں کا- لعنت بھیج رہا ہے۔ جی والملائکۃ، تمام فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور والناس اجمعین، تو پتہ چلا خالی اہل ایمان اہل اسلام ہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر شخص اس پر لعنت بھیج رہا ہے، یعنی ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ انکار الوہیت رب العالمین و انکار رسالت سید المرسلین انسان کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر جرم کو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مسلمان ہو جاؤ، تابعداری میں آ جاؤ، تو تمہارے لیے اس دنیا اور آنے والی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر یہ مس ہو گیا، یہ ہاتھ سے جاتا رہا موقع کہ تمہیں توبہ بھی نصیب نہ ہوئی اور تم نے اپنی روش بھی تبدیل نہیں کری، تو پھر کسی قسم کی کوئی رعایت کی گنجائش باقی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ سوالات آج کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پہ کہ لا یخفف عنہم العذاب، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے، تخفیف نہیں ہوگی، کچھ تو بات ہو ہی گئی ہے۔ یہ بتائیے کہ آج ہمارے معاشروں میں کچھ لوگ لعنت بھیجتے ہیں مسلمانوں پر ہی نا، ہم سب مسلمان ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، تو کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر لعنت بھیج سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان کو بالکل لعنت بھیجنا منع ہے، حتیٰ کہ جانوروں تک کو پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ ٹھیک، یہاں پر چونکہ لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تو خدا کی رحمت سے دور ہو، تجھ پہ خدا کی طرف سے پھٹکار ہو، ٹھیک، اور یہ کہنے کا کسی کو استحقاق نہیں ہے۔ وہ کسی شخص کے وہ زیادہ سے زیادہ استحقاق اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے بجائے اس کے بدلے میں وہ کوئی اپنے ظلم کا مداوے کے طور پہ کچھ کلمات بول دے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر ظلم ہو، اس کے علاوہ یہ بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے علماء کرام نے صاف لکھا ہے کہ لعنت دینا، اور خود حدیث شریف میں آیا کہ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، کہ مومن جو ہے وہ تو لعن تان کرنے والا، تانے دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بد عمل بات ہے۔ اس آیت کے اندر سے اگر کوئی شخص یہ مفہوم نکالے، یہ اصل میں مفہوم کیا ہے اس کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے، تو انسان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، کسی بھی قوم، ملت، مذہب کا ہو، برائی کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں پر آپ کو ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو معقول آدمی ہو اور وہ کہے چوری اچھی بات ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہ ظلم اچھی بات ہے۔ تو جس طرح سے ظلم کو، چوری کو اور ان برائیوں کی برائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، تو جب انسان کسی برائی کے بارے میں برات کا اظہار کرتا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، تو اصل میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ انسان جب برائی کو برا کہہ رہا ہے تو در حقیقت اس عمل کو بھی برا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ عمل ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر ظلم کا مادہ پیدا ہو جانا، یا انسان کے اندر بدعملی کا مادہ پیدا ہونا، یا انسان کے اندر ناانصافی کا مادہ پیدا ہونا، یہ ہوتا ہی خدا سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے، تصور آخرت کمزور ہوتا ہے، تب وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی چور کو برا کہہ رہا ہے تو در حقیقت وہ اس کے تصور آخرت کی کمزوری کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کے اللہ سے تعلق کی کمزوری کو برا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جب کسی بھی برائی کو برائی گالی دی جاتی ہے، آپ دیکھیں ساری برائیوں کی جڑ جو ہم تصور ہمارا ہے وہ تو شیطان کی سے لکھا جاتا ہے، اور شیطان کیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دھتکارا گیا ہے۔ تو جب کسی برائی کا خیال انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اور دوسرا آدمی اس برائی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ در حقیقت شیطان کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، اور شیطان سب سے بڑا اللہ کا ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ تو اس عمل کو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو لعنت دے، خدا سے دوری کی بات کرے۔ لعنت تو بہت بڑی بات ہے، برا بھلا کہنا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق ہونے کی نشانی بتائی ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے، اور یہ فسق کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے، اور یہ بہت درجہ سافل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان لعن تان کرے یا انسان لڑائی جھگڑے میں گالیاں دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تلقین کبھی بھی نہیں فرمائی، سختی سے منع فرمایا۔ اگر بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے تو انسان جو ہے، اگر قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے
ایک سلام طرف کر کو کے سلام چلے کر کے جاؤ. ایک طرف ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ گالم گلوچ اور لڑائی کریں. سبحان اللہ. سلفی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کنکلوڈ کر دیجئے آپ اس پروگرام کو کہ آج کی ان آیات میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، ولا هم ينظرون، کہ ان کے نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو گویا دیگر جرائم میں کیا ان کو جو عذاب ہے اس میں تخفیف ہوگی، ان جرائم پہ نہیں ہوگی؟ نہیں. بنیادی جرم جو صادر ہو چکا، یعنی کفر الہی ٹھیک اور کفر رسالت، ٹھیک. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں کے تو بعد تخفیف کسی نہیں جرم کی ہوگی. کوئی گنجائش ہی نہیں. دیگر جرائم دیگر جرائم بلا شبہ ان کے اگر دیگر جرائم ہیں تو وہ کسی کاؤنٹ میں ہی نہیں، اس لیے کہ جس کو پھانسی دینی ہے اب اس کو درے لگانے یا اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ لگانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی تو جان لے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا یہ فرما دینا کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، تو پتہ چلا کہ کفر اتنی بڑی خرابی ہے، جی اتنا بڑا عیب ہے اور اتنا بڑا نقص ہے انسان میں کہ عقل استعمال نہیں کری، ٹھیک فہم استعمال نہیں کرا، ٹھیک. ایمان استعمال نہیں کرا اللہ کی پہچان کے لیے، نبی کی تابعداری کے لیے. لہذا یہ ہر قسم کی رحمت سے دور اور پھر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق. سبحان اللہ. اور یہاں پر خالدین فیہا، اس لعنت لا حول پر کے مستحق رہیں گے اور ان پر لعنت پڑتی رہے گی ہمیشہ اس میں رہیں کے گے. لیے. آج آذن اللہ. پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آیت جسے ہم کہیں ٹو ڈوز کیا ہیں، آج ہمیں کیا سبق مل رہا ہے ان آیات سے؟ دیکھیے، اس کے اندر سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے لائے ہوئے پیغام، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر نیچے کی جو تفصیلات ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خدا پر ایمان، نبی پر ایمان، اور اپنے آپ کو مسلمان ماننا اور اب مسلمان کہنا اور اس پر فخر محسوس کرنا. اندر کی جو تفصیلات ہیں، جس کو ہم اور بات جزوی تفصیلات کہہ سکتے ہیں، فروعی اختلافات کہہ سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان فروعی اختلافات کی وجہ سے اصل کو اتار کے نہ پھینکے انسان، اس کی حدود میں رہنے کی کوشش کرے. اگر حدود سے باہر نکلنا، جو پیغام آپ کہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم دیا کرتے ہیں کہ کم سے کم اس دائرے کے اندر آ جائیں، اس کے اندر رہتے ہوئے لڑیں، اور یہ نہیں کہ ہم اس دائرے سے لوگوں کو باہر نکال کے اور پھینکیں. لڑے سے مراد یہ کہ علمی اس کے اندر اختلاف کریں. ہو، اس کے اندر علمی رہیں. اختلاف تو ہو. گھر کے اندر رہتے ہوئے 2 بھائیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، کم سے کم وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ہیں، اور گھر میں یہ تو نہیں کرتے کہ دوسرے کو باہر نکالیں. یہ چیز جو ہے وہ مقصود ہے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، اس کو مہلت نہیں ملے گی. ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر کم سے کم یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ کا پیغام اگر کوئی مان رہا ہے تو کم سے کم اللہ کو ماننے والا ہے، ہمارے دائرے میں ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزیں طے کریں. اور اگر کسی شخص میں خامی ہے خدا کی کسی بات کے ماننے میں یا خدا کی کسی بات کے پر عمل کرنے میں، تو اس کو ترغیب و تلقین کے ذریعے اس میں لائیں. یہ ایک بنیادی تصور جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کے اس اسلوب میں ترغیب کے بجائے ترہیب کا پہلو زیادہ ہے، کہ جس میں ڈرایا گیا ہے. ترغیب تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت کی اور ان چیزوں کی بھی دیتا ہے، اپنی لقاء کی دیتا ہے، لیکن کچھ ترہیب بھی ہے. تو جب ہم داعی جب دعوت دینے جاتا ہے تو کبھی ترغیب کا اسلوب سامنے رکھتا ہے، کبھی ترہیب کا. تو یہ ترہیبی پہلو اس میں زیادہ ہے کہ بھئی اگر تم نہیں ہٹتے اللہ کی طرف تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھو. اس کی رحمان اور رحیم کی صفت تو دیکھتے ہی ہو، کبھی یہ بھی دیکھ لو اس کی کہ نہ وہاں پہ وہ سفارش سنے گا، نہ مہلت دے گا، نہ کچھ کرے گا. تو اس وجہ سے ممکن ہے ہمیں ترغیب اور ترہیب کے دونوں پہلو استعمال کر کے بندگان خدا کو اللہ کے راستے پر ڈال کر اس پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور محسوس یہ کروانا چاہیے کہ ہم جو بات تم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے بڑا مخلص تمہارا کوئی نہیں ہے. ڈنڈا لے کے نہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے؟ بالکل. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ سلفی صاحب کو پیش کر دیجئے، اور سلفی صاحب اعلان کریں گے کل کے ونر کا. کون ہے سلفی صاحب کل کے ونر؟ رازیہ نسرین لاہور. اچھا، رازیہ نسرین لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. خواتین حضرات، کل کا سوال جو رکھا تھا ہم نے اس کا درست جواب اور آج کا سوال میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ صف میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ 3 آپشنز: سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یا سب سے پہلے آذان دی، یا سب سے پہلے ہجرت کی۔ درست جواب جو آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر۔ قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اپنے سے نچلے طبقے کے افراد کو دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کا دیکھنا تم پر شکر گزاری کے دروازے کھولے گا۔ زیادہ تر اپنے سے نچلے طبقے کے افراد کو دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کا دیکھنا تم پر شکر گزاری کے دروازے کھولے گا۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ آغاز کریں گے، اور کل ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔